اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو کانوں کا کچا ہے اور بات کو دل میں جگہ نہیں دیتا ہے اور صرف سنتا چلا جاتا ہے اور اس کو اپنے اندر پیوست نہیں کرتا، بلکہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو کیف کی طرح باتوں کو سنتا ہے۔ کیف عربی میں وہ فنل کو کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں کپی کہا جاتا ہے لفظ عرف عام میں۔ ایک بوتل سے دوسری بوتل میں آپ نے تیل ڈالنا ہے تو وہ کپی جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ جب تیل ڈالتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتا ہے، اس کو کیف کہا جاتا ہے۔ حضور میں تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو کیف کی طرح بات کو سنتا ہے۔ تو محدثین نے اس کی تشریح میں یہ لکھا، کیف کی طرح بات کو سننا کیا ہے؟ کہا جس طرح اس میں تیل ڈالنے تو ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرتا اور وہ گزر جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص واعظ و نصیحت کو اس طرح سنتا ہے کہ سننے کے بعد سنی انسنی کر دیتا ہے تو حضور ہمارے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کہ جو باتوں کو سنتا ہے، واعظ و نصیحت کو سنتا ہے، لیکن اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بنتی، وہ باتوں کو قبول ہی نہیں کرتا اور سنے جا رہا ہے صرف، تو حضور میں وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ آخری بات میں اس لیے سنا رہا ہوں، میں اور آپ ہر ہفتے آتے ہیں، ہر جمعہ پہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو ہم غور کریں کہیں ہم اس کیفیت پہ تو نہیں آتے جا رہے کہ صرف ایک روٹین بنی ہے، ہم آئے، ہم نے سنا اور پھر اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضور نے اس شخص کو کہا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے جو کیف کی طرح باتوں کو سنتا ہے اور پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ سوشل میڈیا کا وبال ہے اس وقت کہ اتنی گفتگو ہے، اتنی انفارمیشن ہے، رنگ برنگ کے خطیب، رنگ برنگ کے سپیکرز، اور روزانہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح فجر تک انسان سنتا ہی رہتا ہے، اور زندگی میں اس کی ایک انچ بھی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس کو محاسبہ کرنا پڑے گا کہ میں تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا کہ بیماری ٹھیک ہو جائے، اور میں نے سنا اس لیے تھا کہ مجھے صحت نصیب ہو جائے، لیکن اب مجھے ایک اور بیماری لگ گئی ہے کہ میں ہر وقت ڈاکٹر ہی سنتا رہتا ہوں۔ مقصد تو یہ ہے، نصیحت تو ایک بھی قرآن کی ہو، بات تو ایک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پکڑ لیں اور اس پر جم کے پہرے داری پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی زندگی میں اس کو اتار لیں، اپنی روحوں میں اس کو اتار لیں اور اپنے اخلاق کو سنوار لیں، تو یہ پھر کامیابی کا راستہ ہے۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ صحابہ 10 آیتیں قرآن کی پڑھتے اور پھر ان کو اتنی اچھی طرح روحوں میں اتار لیتے، اگلی 10 پڑھنے سے پہلے پچھلی 10 کے اوپر عمل پختہ ہو چکا ہوتا۔ مومن کی زندگی، یہ مومن کو کہا گیا نا کہ مومن کے کوئی 2 دن برابر نہیں ہوتے، مومن کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ مومن محاسبہ کرتا ہے، وہ پلان کرتا ہے زندگی کو، یار کل بھی میری نماز رہے گی، آج پھر رہے گی، یہ تو نہیں کہ عرصہ ہو گیا فجر پڑھی کوئی نہیں ہے، اور روزانہ مطمئن ہو کے اٹھتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، کھاتا بھی، واعظ و نصیحت بھی سنتا ہے، رات کو بھی یوٹیوب پہ، صبح بھی فیس بک کے اوپر نظر آتا ہے، واٹس ایپ کے بھی کلپ سارے ڈاؤن لوڈ کر کے سننے کی عادت ہے، دفتر میں بھی سنتا ہے، دکان پہ بھی سنتا ہے، گاڑی میں بھی اس نے لگائی ہوئی ہے، تو اس کو کہیں اور بیماری تو نہیں لگتی جا رہی کہ سننے کا ہی چسکا ہے اور عمل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ اور جب یہ بیماری پڑ جائے تو پھر مجھے بتاؤ، علاج جہاں سے ملنا تو وہی بیماری بن گئی، تو پھر اس کی روح میں وہ چیزیں نہیں اتر سکتی ہیں۔ جب بھی گفتگو سماعت کریں، یہاں پر آپ تشریف لائیں تو آنے سے قبل، اور میں یہ کہتا ہوں آپ کو اکثر کہ جب آپ گھروں سے نکلیں تو رب کی بارگاہ میں جولیاں پھیلا کے نکلیں کہ مالک ہم تیرے رسول کے فرامین سننے جا رہے ہیں، جو سنے وہ ہماری روحوں میں اتار دے۔ اور جب گھر کو واپس جا رہے ہوں، ہمارے بزرگ جب ہم ان کے پاس جاتے تھے تو اس وقت محفل جب اختتام پذیر ہوتی تو آخر پر دعا ہوتی، لوگوں کے اوپر ایک کیفیت ہوتی، تو بعض اوقات حضرت یہ فرما دیتے کہ کوئی شخص کسی سے کوئی گفتگو نہ کرے اور اسی طرح اٹھ کے اپنے گھر چلا جائے۔ تو اس کی حکمت اس وقت تو سمجھ نہیں لگتی تھی، بچے تھے، لیکن آج یہ سمجھ آتی ہے کہ جو سنا ہوا ہے اس کو ٹھہرنے کی جگہ دو۔ اگر آدھا گھنٹہ آپ نے شہد جیسی خوبصورت باتیں سنی ہوں، رس گولتی اور روحوں میں پاکیزگیاں اتارنے والا کلام آپ نے سنا ہو، اور پھر اس کے بعد آپ نے غیبت بھی کی، چغلی بھی کی، آپ نے اس کے بعد گالی بھی دی اور دوستوں کے ساتھ کہہ کے بھی لگائے اور محفل کا حسن بھی ختم ہو گیا،
تو جیسے آئے تھے کہیں ویسے تو نہیں واپس چلے گئے. تو ہم تو یہاں مسجد میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی محفل بن جائے تو مجلس کو ہمیشہ بچا کے رکھنا یہ کمال فن ہے، اور اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. فرمایا وہ تباہ و برباد ہو جائے جو کیف کی طرح باتوں کو سنتا ہے اور ان کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیتا.